پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے مسلم بن عقیل کا کوفے میں قتل کر دیا گیا۔ حسین کے دوسرے سفیر قیس بن مسہر کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن ان دونوں کی شہادت کی خبر سے انجان حسین کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب آگے بتاتے ہیں۔ کوفے میں مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، لیکن حسین اس سے بالکل انجان ہے اور کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن فکر مند ہیں کیونکہ کوفے کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ حسین یہی سوچتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ کوفے کی کوئی خبر کیوں نہیں آئی، کیوں خبر لے کر اب تک کیوں نہیں کوئی آیا۔ کچھ تو پتا چلے کوفے کے حالات۔ قیس کا بھی پتہ نہیں چلا، مسلم کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ بچوں اور عورتوں کے ساتھ محمد کا نواسہ حسین ابن علی بڑی احتیاط کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کوفہ اب بہت دور نہیں رہ گیا تھا کہ ادھر سے ایک مسافر آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب خوش ہو گئے۔ قافلے والوں نے سوچا کہ شاید کوئی ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ قافلے سے بڑھ کر امام حسین کے ساتھیوں نے اس سے ملاقات کی، پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے۔ پہلے تو وہ سر جھکائے خاموش رہا، پھر بولا مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے۔ لاش کی بے ادبی اور بے حرمتی کی گئی، گلیوں میں مسلم کو گھسیٹا گیا۔ حسین کے دوسرے قاصدوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے وطن کے لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پہلے انہیں خط لکھ کر بلایا، لیکن جب حاکم کی طرف سے سختی کی گئی تو اپنے منہ چھپا کر کونے میں دپک گئے۔ میں کوفے سے آ رہا ہوں، بہت شرمندہ ہوں، حسین ابن علی کو کیا منہ دکھاؤں، یہ کہہ کر اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ حسین کے ساتھی حسین کے پاس پہنچے، کہا آقا آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو راستہ بدل کر چلا گیا، وہ کوفے سے آ رہا ہے، قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔ آقا اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے۔ آقا کوفے کا رنگ بدل گیا۔ حسین سر جھکائے سنتے رہے۔ کوفے والوں سے دغا کا اندیشہ تو تھا، لیکن اتنی بے رحمی کے برتاؤ کی امید نہیں تھی۔ اپنے پیارے بھائی، عزیز دوست اور وفادار ساتھی کی شہادت کا حسین ابن علی کو گہرا صدمہ پہنچا۔ وطن سے رخصت ہونے کے بعد یہ پہلی چوٹ تھی جو حسین ابن علی کے دل پر لگی تھی۔ سب کہنے لگے کہ خدارا کوفے مت جائیے، ارادہ بدل دیجیے، اپنے قافلے میں عورتیں اور بچے ہیں۔ حسین سب کی رائے سر جھکائے سنتے رہے، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ واپس جائیں تو پھر کدھر جائیں؟ اگر مدینے اور مکے کے حالات درست ہوتے تو ہم وہاں سے نکلتے ہی کیوں؟ جہاں سے ہزاروں بلاوے آئے وہیں کے دروازے بند ہو گئے۔ تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری رائے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاؤں، موت میری ہم سفر ہے۔ میں جنگ لڑنے اور جیتنے نہیں نکلا، میں تخت اور تاج کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ رات ہوئی اور قافلے نے اسی جگہ اپنا خیمہ لگایا۔ دن ہوا تو حسین کے قافلے والوں نے آگے کے سفر کی تیاریاں شروع کی، پانی کا انتظام کرنے لگے۔ اتنے میں حسین کے ایک ساتھی نے کسی بڑے لشکر کے آنے کی خبر دی۔ سارے سب اکٹھا ہو گئے۔ فوج کے لشکر کو آگے بڑھتا دیکھ کر حسین کے ساتھیوں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں۔ معلوم ہوا یزید کا لشکر ہے جس کا سپاہ سالار حر ہے۔ 1000 سپاہی اس لشکر میں تھے اور پتہ چلا کہ یہ لشکر پیاسا ہے۔ ان کے سپاہی اور سپاہیوں کی سواریاں پیاس سے بے حال تھیں۔ بنا دیر کیے ہوئے حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ جب پانی پلا لیا گیا تو پیاسے لشکر کے سردار حر نے کہا کہ حضور میں تو آپ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ حسین نے کہا کہ حر میں خود سے نہیں آیا ہوں، کوفے والوں نے مجھے خط بھیج کر بلوایا ہے۔ امام نے خطوں کی گٹری منگوائی اور خطوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ خطوط ہیں، لیکن شاید اب کوفے والوں کو میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں کوفے کے بجائے کسی اور طرف کا رخ کرتا ہوں۔ حر سنتا رہا۔ حر کا مطلب آزاد ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ حسین کے احسان کا غلام تھا۔ کچھ جواب نہیں بلا، لیکن جب حسین کے ساتھیوں نے کوچ کی تیاریاں کی تو مجبوراً اس نے زبان کھولی کہ مجھے اس لیے روانہ کیا گیا ہے کہ میں آپ کو راستے میں ہی روک لوں اور ابن زیاد کے سامنے حاضر کروں۔
हुसैन ने कहा कि हुर देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे नजफ चला जाने दे। हुसैन ने बड़ी नरमी से कहा, हुर मुझे रास्ता दे दे। हुर ने जवाब दिया कि नजफ जाने का हुक्म नहीं है। अब हुसैन इब्न अली के तेवर बदले, सख्त हुए और बोले, हमारा जिधर जी चाहेगा उधर जाएंगे, हिम्मत है तो हमें रोक ले। ये कहकर हुसैन ने घोड़ा बढ़ाया। हुर ने फौरन अपना घोड़ा इमाम के घोड़े के सामने कर दिया। ये देखकर हुसैन के जवान जोश में आ गए। अब्बास इब्न अली ने तलवार निकाली। अली अकबर भी तैश में आगे बढ़े। हुसैन समझ गए कि अगर नहीं रोका तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। हुसैन ने कहा, ठहरो, जिस वजह से हमने मदीना छोड़ा, हम नहीं चाहते कि वो यहाँ हो। हुर से बोले, मुझे रास्ता दो। हुर ने कहा, आप कूफा जा रहे थे, चलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। हुसैन ने कहा, अब हम कूफा नहीं जाएंगे। हुर ने कहा कि मुझे आपके साथ ही रहने का हुक्म है, चाहे आप कूफा जाएं या मदीने जाएं। अगर इन दोनों शहरों के अलावा कोई दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो मुझे कोई हुक्म नहीं। हुसैन ने रास्ता बदला। काफिला चलता रहा। हुर भी साथ साथ अपने लश्कर के चलता रहा। जब नैनवा की सरजमीन पर पहुंचा तो हुर को इब्न ज़ियाद का खत मिला कि हुसैन को ऐसी सरजमीन की तरफ मोड़ दो जहां न साया हो, न पानी हो, न दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवर भी रहते हो। हुक्म पाकर हुर ने करबला की तरफ हुसैन के काफिले का रुख मोड़ दिया। आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में आपको बताऊंगा जब हुसैन करबला पहुंचे, ज़मीन करबला किससे खरीदी, जब खैमे दरिया के किनारे लगाए गए तो खैमों को वहां से क्यों हटाया गया। हमारी मुलाकात का ये सिलसिला 10 मुहर्रम तक हर रोज़ 4 बजे सलाम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। देखना ना।